اگر اپنے معمولاتی زندگی کو تشکیل دیں گے تو گویا یہ اسوہ حسنہ کے زاویے کے اندر شمار کر لیا جائے گا۔ اگر اسوہ حسنہ کا جو دائرہ ہے وہ یقیناً بہت وسیع تر ہے، اور اسوہ حسنہ کا دار و مدار امام الانبیاء کی ذات اطہر ہے۔ سامعین محترم، رسول اللہ کی صورت بے مثال ہے تو رسول اللہ کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ امریکہ کا ایک مصنف رائٹر جس کا نام مائیکل ایچ ہارٹ ہے، جس نے دنیا کے عظیم المرتبت، دنیا کے عظیم لوگوں کی سیرتوں کو جمع کرنا شروع کیا، اس میں اس نے دنیا کے 100 عظیم لوگوں کا ذکر کیا اپنی کتاب میں، کہ دنیا کے اندر 100 عظیم لوگ، ان پر مشتمل اس نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب کے اندر سر فہرست جس کو رکھا گیا، ٹاپ آف دا لسٹ جسے رکھا گیا، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی ان 100 لوگوں میں جن کی سیرت کو سب سے اوپر رکھا گیا، جن کا تذکرہ سب سے پہلے کیا گیا، وہ ہے ہمارے آقا و مولا۔ جب اس سے پوچھا گیا، حالانکہ جو مائیکل ایچ ہارٹ ہے یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، اب ظاہر بات ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوگا اور وہ دنیا کے 100 عظیم لوگوں پر اگر کوئی کتاب لکھے گا تو یقیناً اس کی ترجیح ہوگی کہ میں اپنے نبی کو سب سے پہلے ذکر کروں، میں جس نبی کو مانتا ہوں اس نبی کا ذکر میں سب سے پہلے کروں۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے مسلمانوں کے نبی کا ذکر کیوں سب سے پہلے کیا، تو مائیکل ایچ ہارٹ کہتا ہے کہ میں نے شخصیت پر نہیں بلکہ میرٹ پر، میرٹ کی بنیاد پر یہ ذکر اور ان اشخاص کی ترتیب دی ہے، تو مجھے دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کی شخصیت محمد رسول اللہ جیسی، مسلمانوں کے نبی جیسی، کسی کی اتنی اعلیٰ کردار والی سیرت، تو میں مجبور ہو گیا کہ جس شخص کو سب سے پہلا رکھا جائے، جس کی ترتیب میں سب اول رکھا جائے، وہ محمد رسول اللہ۔ یعنی صرف اللہ نہیں فرما رہا، اپنے تو اپنے غیروں نے بھی تسلیم کر لیا کہ اگر کوئی اخلاق حسنہ کے اعلیٰ مرتبے پر کوئی فائز ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ جناب آپ دیکھیے نا کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کو گود میں لے کر اپنے گھر لے آئی، اور جب آقا علیہ السلام کو دودھ پلانے لگی، اپنے سیدھے پستان کو آقا علیہ السلام کو پیش کیا، آقا علیہ السلام نے دودھ پی کر سیراب ہو گئے، اور پھر اپنا الٹا پستان جب نبی علیہ السلام کو پیش کیا تو نبی علیہ السلام نے پینے سے صاف انکار کر دیا۔ اب اندازہ لگائیے ایک چھوٹا بچہ، اس کے اندر اتنی تمیز ہوتی ہے، کیا وہ پرکھ سکتا ہے، کیا وہ تمیز کر سکتا ہے
کیا وہ اچھے برے کے اندر فرق کر سکتا ہے؟ اور کیا وہ ظلم اور انصاف کے معاملات کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں۔ قربان جائیں، اللہ نے ہمارے آقا و مولا کو اس قدر شان عطا فرمائی ہے کہ امام الانبیاء کا انصاف دیکھیے اور اخلاق کا تقاضا دیکھیے اور عادت مبارکہ دیکھیے۔ امام الانبیاء کو جب الٹا پستان پیش کیا تو امام الانبیاء نے دودھ پینے سے انکار فرما دیا۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولادیں 3 تھیں، ان میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بیٹے کا نام عبداللہ بن حارث، اور جو 2 بیٹیاں تھیں ان میں سے ایک کا نام جدامہ اور ایک کا نام انیسہ، اور جدامہ جو ہے اس کا نام بعد میں شیما کے نام سے مشہور ہوا، اور وہ جدامہ یہ وہی خاتون تھی اور یہ وہی بہن تھی جو امام الانبیاء کو کھلاتی، پلاتی، گھماتی، گود میں لیتی، سوتی، جاگتی، ہر وقت امام الانبیاء کو اپنے قریب رکھتی، یعنی امام الانبیاء کو اپنے ساتھ رکھنا یہ اپنے لیے اعزاز سمجھتی۔ تو اللہ نے بھی حضرت شیما کو عزتوں سے نوازا۔ تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن حارث اس وقت کم سنی کے عمر میں تھے اور ان کی عمر یہ تھی دودھ پینے والی۔ اب قربان جائیں، امام الانبیاء کو جب گود میں لے کر دائی حلیمہ سعدیہ اپنے گھر آئیں اور جب امام الانبیاء کو دودھ پیش کیا، آپ دودھ سے سیراب ہو گئے، لیکن قربان جائیں اپنے بھائی کا حق محفوظ رکھا کہ میں نے اپنا پی لیا دودھ، لیکن اگر اس سے زیادہ پیوں تو یقیناً حضرت عبداللہ بن حارث کی حق تلفی ہوگی۔ تو امام الانبیاء نے صرف اتنا ہی دودھ پیا کہ تاکہ اپنے رضائی بھائی عبداللہ کو دودھ مل سکے۔ اب دیکھیے کتنے اعلیٰ اخلاق کے اور کس قدر اعلیٰ عادتوں کے مالک تھے ہمارے امام الانبیاء۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عادت مبارکہ کس قدر تھی کہ قبیلہ بنی مخزوم کی ایک خاتون نے چوری کی، اور چوری کی تو وہ سزا اس چوری کی، اور جناب وہ چوری کی وضاحت مل گئی، اور پھر امام الانبیاء نے فیصلہ سنا دیا۔ صحابہ کرام نے حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کو آگے کیا کہ جاؤ، بنی مخزوم جو ہے یہ بڑے معزز قبیلہ ہے، لہذا ان سے بات بنی رہے، اور آپ جا کر امام الانبیاء سے اس کی سفارش کرو۔ اچھا، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو غلام ابن غلام ہے۔ حضرت زید بن حارثہ یہ وہ ہیں کہ جن کو بیچ دیا گیا، کم سنی کی عمر میں تھے، گھر کے باہر کھیل رہے تھے، تو کسی نے اسے پکڑ کر بازار میں بیچ دیا، اور الغرض غلامی در غلامی در غلامی، یہاں تک کہ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی غلامی میں آ گئی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے امام الانبیاء کے سپرد کر دی، اور پھر بعد میں حضرت حارثہ کو پتہ چلا کہ زید جو ہمارا بیٹا ہے، جو ہم سے کھو گیا ہے، بچھڑ گیا ہے،
وہ مدینے میں ہے اور مسلمانوں کے نبی کے پاس ہے۔ تو جناب والد والدہ دونوں آ گئے اور زید سے کہنے لگے آؤ ہمارے ساتھ گھر چلو، مجھے بتائیے بچھڑے ہوئے ماں باپ مل جائے تو کس کا دل نہیں چاہے گا کہ جناب اپنے ماں باپ کے ساتھ چلا جائے، لیکن قربان جائیں امام الانبیاء کی شفقت پر، امام الانبیاء کی غلامی پر کہ زید بن حارثہ کو جب بلایا گیا زید بن حارثہ نے انکار کر دیا، کہا میں نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر اس در کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، لہذا معذرت، یہ غلامی بھی کوئی غلامی ہے، یہ آزادی بھی کوئی آزادی ہے کہ در نبی کی غلامی چھوڑ کر آزادی ملے، یہ بھی کوئی آزادی ہے۔ تو گویا اپنی پوری زندگی امام الانبیاء کے پاس رہے۔ اب حضرت زید بن حارثہ کا جو بیٹا ہے اس کا نام ہے اسامہ بن زید کا بیٹا اسامہ۔ اب حضرت اسامہ قربان جائیں ایک غلام ہے اور غلام کا بیٹا بھی غلام ہوتا ہے۔ اب حضرت اسامہ کی پرورش امام الانبیاء نے کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں جس جانوں پر امام حسن امام حسین کو بٹھاتے تو دوسرے زانوں پر حضرت اسامہ کو بٹھاتے، جہاں امام الانبیاء اپنے اس غلام کے بیٹے کو بھی کھلاتے۔ قربان نہ جائیں ایسا بھی کوئی امام ہو سکتا ہے؟ اور دیکھیے ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی تشریف لائے اور حضرت اسامہ کی ناک بہہ رہی تھی، امام الانبیاء آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر اپنے پیارے سونے نبوت والے ہاتھوں سے اسامہ کے ناک کی صفائی کرنے لگے۔ اما عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں صاف کر دیتی ہوں، لیکن امام الانبیاء نے اپنے ہاتھوں سے اسامہ کے ناک کو صاف کیا اور پھر فرمایا کہ آئے عائشہ اسامہ پر بھی ویسے ہی شفقت رکھا کرو جس طرح حسن حسین پہ رکھتی ہے، اسامہ پر بھی ایسے اس سے بھی محبت رکھا کرو کیونکہ یہ میرا محبوب ہے، کیونکہ یہ میرا محبوب ہے۔ تو گویا بچپنا حضور علیہ السلام کے پاس رہے ہو، شفقت ملی ہو حضور علیہ السلام کی، تو صحابہ نے کیا کیا؟ حضرت اسامہ کو آگے کیا، کہا جاؤ جا کر کہو بنو مخزوم کی جو ایک خاتون پکڑی گئی ہے چوری کے معاملے میں، تو لہٰذا اس معاملے میں تھوڑی نرمی برتی جائے۔ اسامہ آگے گئے اور جا کر عرض کی یا رسول اللہ بنو مخزوم کی جو خاتون پکڑی گئی ہے چوری کے معاملے میں، یا رسول اللہ اس کے معاملے میں کچھ جرمانہ لے لیا جائے، کچھ دیت لے لی جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ شریعت کا قانون ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے، یعنی ہاتھ کاٹنے سے روکا جانا تھا، مقصد یہ تھا۔ لیکن قربان جائیں امام الانبیاء کا جو چہرہ ہے وہ سرخ مائل ہو گیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا لو سرقت فاطمہ بنت محمد، فرمایا لقطع محمد یدہا، فرمایا اے اسامہ تم صرف بنی مخزوم کی اس خاتون فاطمہ کی بات کرتے ہو، اگر میری اپنی بیٹی فاطمہ ہوتی، اگر وہ بھی چوری کے معاملے میں پکڑی جاتی تو کہا یہ محمد اس کا بھی ہاتھ کاٹتا، میں محمد اس کے ہاتھ کو بھی کاٹنے کا حکم جاری فرماتا۔ یعنی ہمارے نبی اس قدر اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ جو ہے اسوہ حسنہ کے لے کر تھے۔ جناب ذیبقار فرانس کا ایک مفکر جس کا نام جنرل نیپولن بوناپارٹ ہے،
فرانس کے مفکر ہیں، اور اس نے بڑی کمال کی بات کی کہ مجھے دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کی شخصیت پر کوئی تحریر لکھا، لیکن یہ فرانس کا وہ مفکر ہے، آج وہی فرانس جو گستاخی کر رہا ہے نبی علیہ السلام کے شان میں اور معاذ اللہ خاکے تراش رہا ہے، اسی ملک کا ایک مفکر ہے، اس نے نبی علیہ السلام کی سیرت پر پوری کتاب لکھ دی ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ مجھے دنیا جہاں کے اندر کوئی ایسی شخصیت کا مالک نہیں مل سکا جس کی تحریر لکھ کر میں یہ کہلاؤں کہ میں نے ایک اعلیٰ شخصیت پر ایک تحریر لکھی ہے، جس کی برابری میں کوئی نہیں ہے، جس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، جس کا مماثل کوئی نہیں ہے۔ اور کیا لکھتا ہے؟ کہا دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں میں نے ان کی زندگیوں کو پھرکا، لیکن مجھے پتہ یہ چلا کہ وہ تو اعلیٰ اخلاق والے تھے، اور جناب وہ بڑے حسین بھی تھے، حسن و جمال کے پیکر بھی تھے، اعلیٰ کردار کے مالک بھی تھے، اور جناب ہنرمند بھی تھے، قابل قدر تھے، قابل رشک تھے، لیکن جب میں نے ان کے اندرونی حالات کو دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ہیرو نہیں زیرو ہے۔ اس کی مثال ہم اپنی معاشرتی معاملات سے دیکھ لیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ جتنا بھی ہو لیکن گھر میں آ کر وہ زیرو ہی ہوتا ہے، بندہ بھلے اعلیٰ مرتبے پر کیوں نہ ہو لیکن گھر میں آ کر زیرو ہوتا ہے، باہر کے لیے ہیرو ہوتا ہے، گھر آ کر زیرو بن جاتا ہے۔ یعنی پتہ چلا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطنی معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہی بات جو ہم عام الفاظوں میں کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر، گھر میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لیکن قربان جائیں کہا مجھے ایسی شخصیت کی تلاش تھی۔ فرانس کا مفکر کہتا ہے کہ جنرل نیپولین کہتا ہے مجھے ایسے شخص کی تلاش تھی جس کا اندرونی ساخت بھی مضبوط ہو۔ کہا وہ مجھے مسلمانوں کے نبی ملے، کہا مسلمانوں کے نبی جیسا مجھے کوئی ایسا کردار نہیں ملا کہ جس کے گھر والے اسے ہیرو مانتے، جس کے گھر والے اس کے کردار سے مطمئن ہو، جس کے گھر والے اس کے اخلاق سے مطمئن ہو، اس کے عادات سے مطمئن ہو، اس کے رویے سے مطمئن ہو، اس کے گفتگو سے مطمئن ہو، اس کی زندگی سے مطمئن ہو، اس کے زندگی کے ہر گوشے سے مطمئن ہو۔ اور قربان جائے میرے آقا و مولا کے بارے میں پوچھا گیا، اماں عائشہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، میرے نبی کی سیرت قرآن ہے، میرے نبی کی صورت قرآن ہے۔ اور میرے نبی نے فرما دیا کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، فرمایا تم میں سے روئے زمین کے اندر بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، جسے گھر والے کہیں یہ ہیرو ہے، جسے گھر والے کہیں یہ نیک ہے، جسے گھر والے کہیں یہ پادشاہ ہے، جس سے گھر والے مطمئن ہو جائے۔ اور فرمایا وانا خیرکم لأہلی، اور کہا میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اہل و عیال کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ قربان نہ جاؤ یار، ہم سے ایک خاتون خانہ سنبھالی نہیں جاتی۔ امام الانبیاء نے تو اپنی زندگی کے اندر 11 سنبھال کے دکھا دی، اور آقا علیہ السلام کی سیرت کو دیکھیے، امام الانبیاء نے ہر مزاج کی خواتین کو رکھا، ہر مزاج کی خواتین کو رکھا۔ یہ کیا ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ اللہ اسی لیے تو فرما رہا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی ہی اسوہ حسنہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر تم بڑی عمر کی خاتون سے نکاح رچاتے تو پھر آپ کے سامنے
سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ جن کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ جب دیکھیں خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ نے تو آپ کو ان سے بہتر عطا کیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ اپنی طرف توجہ دلانا، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہے وہ عمر دراز خاتون تھی، اگرچہ عرب کے اندر سب سے مالدار تھی، لیکن ان کے کئی طلاق ہو چکے تھے، کئی طلاق در طلاق در طلاق در طلاق، پھر امام الانبیاء کے نکاح میں آئے۔ اور قربان جائیں امام الانبیاء نے اپنے نوجوانی کے عمر میں وہ 40 سالہ خاتون سے نکاح کر دیا۔ اور دیکھیے نا یہ امت کے لیے کتنا بڑا پیغام ہے۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ جملہ ادا کیا نا تو امام الانبیاء نے فرمایا لیکن خدیجہ جیسی کوئی نہیں، لیکن خدیجہ جیسی کوئی نہیں ہے۔ اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ کہ عمر کی درازگی کی وجہ سے جس خاتون کے ہونٹ کی رنگت زائل ہو گئی ہو، یا رسول اللہ آپ اسے ترجیح دیتے ہیں؟ امام الانبیاء فرمانے لگے اے عائشہ خدیجہ کے معاملے میں مجھے تکلیف نہ ہو، یہ وہ خاتون ہے جب مکے والے انکار کر رہے تھے تو اس نے اقرار کیا، جب مکے والوں نے مجھے بے سہارا چھوڑ دیا تو اس خاتون نے مجھے سہارا دیا، جب دین کو مال کی ضرورت تھی تو اس وقت اس خاتون نے اپنا سارا مال لٹا دیا۔ کہا جب عرب والے مجھ پر شتم و ستم کر رہے تھے تو یہ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہوئی، اور یہ وہی خاتون ہے کہ آپ نے اپنی بیٹی کو سیدہ فاطمہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ابا جان سے چادر لے آؤ، جاؤ ابا جان سے چادر لے آؤ۔ جب امام الانبیاء سے فاطمہ کو زہرا بولی نا تو امام الانبیاء نے چادر عطا کی اور پھر آپ بھی ساتھ ساتھ چل دیے۔ جب خدیجہ الکبریٰ کے پاس آپ تشریف لے آئے تو امام الانبیاء نے پوچھا کہ اے خدیجہ چادر کیوں منگائی؟ کہا یا رسول اللہ لگتا ہے وقت قریب ہے تو میری خواہش ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی چادر مبارک میں مجھے کفن دیا جائے، آپ کی چادر مبارک میں کفن دیا جائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اے خدیجہ لو طلبت جلدی لاتیتکی، کہا اے خدیجہ تم صرف چادر مانگ رہی ہو، اگر تم میری جلد مانگتی وہ بھی میں عطا کر دیتا۔ یار محبت کی کوئی ایسی مثال دنیا میں مل سکتی ہے؟ یقیناً یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اور دیکھیے سیدہ عائشہ صدیقہ یہ وہ خاتون ہے جو کنواری خاتون جو نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی، اور نبی علیہ السلام نے ان کے ناز و نخروں کو کس انداز سے برداشت کیا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک مرتبہ تو معاملہ یوں ہوا کہ آپ اور سیدہ عائشہ صدیقہ دونوں محو گفتگو تھے، اور اچانک ان کے والد گرامی صدیق اکبر تشریف لے آئے۔ اب امام الانبیاء نے کوئی بات کی، سیدہ عائشہ اس پر الجھ پڑی
اور الجھنا کیا تھا، آواز بلند ہو گئی، اور یہ بات باپ کو ناگوار گزرا اور فوراً اپنی بیٹی کو تھپڑ رسید کیا، اور جیسے اپنی بیٹی کو تھپڑ رسید کیا نا، امام الانبیاء کا چہرہ مائل ہو گیا، سرخ مائل ہوا۔ امام الانبیاء نے جھڑک کر صدیق اکبر سے کہا، اے صدیق اکبر، تمہاری مجال، تم نے کیوں مارا؟ کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کے بارگاہ میں بے ادبی کر رہی تھی۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ مجھے تو بات بری نہیں لگی، جب مجھے بات بری نہیں لگی تو تمہیں ایسا رویہ؟ اندازہ لگائیے، امام الانبیاء نے جھڑک دیا، اور یہ وہی خاتون ہیں کہ امام الانبیاء کے بارگاہ میں کسی اور زوجہ کی، ازواج مطہرات کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ حضور علیہ السلام سے ایسا رویہ، دوستانہ رویہ اور ناز و نخرے والے رویے اختیار کریں، لیکن امام الانبیاء نے چلا کر بھی دکھایا، اور امام الانبیاء نے زندگی گزار کر بھی دکھایا، اور یقیناً یہ ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے۔ انسان دیکھے تو صحیح، سوچے تو صحیح، اور زندگیوں کو گزارنے کا سلیقہ، طریقہ اگر مل سکتا ہے وہ پھر دربار رسالت سے ہی مل سکتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، جب علامہ اقبال جب لندن کے اندر بیرسٹر تھے، وکیل تھے، اس دوران ان کے پاس ایک ڈیورس کا معاملہ ہے، کیونکہ میں اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ 9 نومبر کو اقبال ڈے ہے۔ یہ اقبال ہی وہ شخصیت ہے جو عشق رسول سے معمول ہے۔ آج اگر عشق رسول کا کوئی پیکر دیکھنا ہو، جن کے گفتگو افکار میں اور جن کی سیرت میں، جن کے کلام میں، جن کے لب و لہجے میں اگر عشق رسول کا زاویہ اور دین اسلام کی حقیقی ترجمانی اور کلام اللہ کی صحیح معنوں میں تعلیم اگر مل سکتی ہے وہ اقبال ہے۔ تو اقبال کے پاس جب وہ کیس آیا کہ جناب ڈیورس کرا دیا جائے، وہ رہنے والے یہ بر صغیر پاک و ہند سے تھے، اب دونوں کے درمیان ہمانگی نہیں ہو سکی، بات پہنچ گئی ڈیورس تک۔ اب وہاں معاملہ یہی ہوتا ہے کہ جب جناب وکیل کر لیا جاتا ہے، پھر سنوائی ہوتی ہے، پھر آخر کار ڈیورس والا معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ منہ پھٹ 20 مار دیا، 40 مار دیا، اے جناب تمہیں 100 طلاق ہو گیا، جناب یہ ہو گیا۔ اب یہ بھی سوچیے، امام الانبیاء سے بھی ذکر کیا گیا، کسی نے 100 طلاق دے دی، امام الانبیاء نے کہا 3 طلاق کو موقع محل کے اندر وہ چلا گیا، لیکن جو 97 طلاق جو اس نے دیا ہے، فرمایا یہ اس نے ظلم کیا ہے، یہ روز قیامت اس سے یہ حساب کتاب لیا جائے گا۔ مرد اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھتا ہے اور اختیارات کا غلط استعمال کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، امام الانبیاء نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ابن آدم کا سب سے ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ طلاق ہے، وہ طلاق ہے، طلاق سے بدتر کوئی عمل نہیں، لیکن طلاق اگر دی جائے وہ سنت رسول پہ عمل کر کے دی جائے۔ طلاق اگر دینی ہو شریعت کے زاویے میں رہ کر دی جائے۔ کبھی آپ نے ایسی طلاق دی سنی ہوگی کہ بیگم نماز نہیں پڑھتی ہو اور نماز بے نمازی ہونے کے سبب اس کو جناب اس کو تاکیداً طلاق دے دی گئی؟ نہیں، کبھی نہیں ہوتا۔ بیگم فرمانبردار نہ ہو، بیگم شریعت کے اصولوں کے مطابق نہ چلتی ہو، شریعت کے سبب قوانین اور ضوابط کے تحت کوئی طلاق نہیں دیتا۔ طلاق صرف اپنے دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے ہے، بھلے وہ انا ہو، بھلے وہ اپنے مفادات کی تکمیل ہو۔
آج صرف یہاں تک محدود کر کے اس کو رکھ دیا گیا۔ تو جناب طلاق بدترین عمل ہے، بدترین سیاہ ترین عمل ہے۔ اب علامہ اقبال کے پاس جب ایک کیس آیا نا تو علامہ اقبال نے اس سے کہا کہ طلاق دینے کی وجہ کیا ہے؟ کہا طلاق دینے کی وجہ یہی ہے کہ یورپ کے اندر اتنے سالوں سے رہتے ہیں لیکن میری بیگم نافرمان ہے، بات نہیں سنتی ہے، زبان درازیاں کرتی ہے۔ تو کہا یہ چیزیں برداشت نہیں ہیں، عزت نفس مجروح ہو جاتا ہے۔ تو کہا دیکھ لو، سوچ لو۔ پھر معاملہ یہ ہوا کہ اس سے ایک حدیث پاک کا ذکر ہوا اور وہ طلاق کا جو مطالبہ کرنے والا تھا اس نے ایک حدیث پاک نبی علیہ السلام کی پڑھ لی، جس کے اندر امام الانبیاء کے پاس ایک صحابی رسول آیا۔ اس نے اپنی بیوی کی تمام برائیاں گنوا دی کہ جناب یہ برائی ہے، یہ برائیاں بھی ہیں، یہ برائیاں بھی ہیں، یہ کام بھی نہیں کرتی، یہ بات بھی نہیں سنتی، گالی گلوچ، زبان درازی۔ اور آخر میں امام الانبیاء نے اس سے پوچھا کیا وہ امانت میں خیانت کرتی ہے؟ تیرے بستر پہ غیر کو تو آنے نہیں دے؟ کہا نہیں، نفیس ہے، پاک ہے۔ کہا وہ تیرے اولاد کی دیکھ بھال کرتی ہے؟ کہا ہاں یہ بھی کرتی ہے۔ کہا اس سے زیادہ تجھے کیا چاہیے اس سے؟ وہ بات صحابی رسول کو پسند آ گئی اور امام الانبیاء نے فرمایا جو تو وہ چیزیں دیکھ رہا ہے جو تجھے ناپسند ہے، اگر تو وہ چیز دیکھے جو تجھے پسند ہے تو یہ بات اس سے زندگی گزارنے کے لیے اس کے ساتھ کافی ہے۔ یہ بات اس کو پسند آ گئی اور اس نے طلاق کا ارادہ ترک کر لیا۔ علامہ اقبال کے پاس جناب وہ پھر آ گیا، کہا جناب میں نے ڈیورس کا جو ہے وہ معاملہ واپس لینا ہے۔ کہا نہیں، اب تو آخری سنوائی ہے، اس کے بعد طلاق ہو جانی ہے۔ اقبال سے کہا گیا کہ میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، کیونکہ میں نے یورپ کا ماحول دیکھا ہے کہ وہاں پر آج ادھر ہے تو کل کسی اور کی بستر کی زینت ہوتی ہے، لیکن میری بیوی بڑی پارسا ہے، اس کے دل میں صرف میرے علاوہ، میری محبت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہیں ہے۔ کہا اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اقبال نے کہا میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط؟ کہا بتاؤ تمہارا ارادہ اچانک بدل کیسے گیا؟ وہ کہا میں بیٹھا تھا تو مسلمانوں کے نبی کی ایک حدیث میرے سامنے سے گزری، کہا اس حدیث نے میری دل کی دنیا اور میری سوچ بدل دی۔ کہا پھر یہ تم پر لازم ہے کہ جس نبی کے فرمان نے تیری سوچ، تیری دنیا بدل دی، کہا جب تک اس نبی پر ایمان نہیں لائے گا تو میں کیس واپس نہیں۔ یہ اقبال کی حالت زندگی کے اندر موجود ہے، اس شخص نے اسلام کو دیکھا۔ یار اندازہ تو لگائیے، اپنے غیر اس قدر متاثر ہے۔ اغیار نے امام الانبیاء کی سیرتوں سے جینا سیکھ لیا، اپنی زندگی کو سنوارنا سیکھ لیا، اور ہم نے سیکھا تو کیا سیکھا؟ بربادی سیکھی۔ تو حقیقت کہنے والے نے بہت خوبصورت بات کی، قدر نبیدہ یہ کہ جانے دنیا دار کمینے، اور قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے، اور قدر نبیدہ جانے اللہ یا اصحابی، اور قدر پانی دا جانے مچھلی یا مرغابی۔ آج ہم نے نبی علیہ السلام کی عزت اور حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ترک کر دیا۔ حقیقتاً ہم سمجھ ہی نہیں سکے، حقیقتاً ہم فیضیاب ہی نہیں ہو سکے، حقیقتاً ہم وابستگی ہم نے لی ہی نہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں آپ بتائیے، آپ کے گھروں میں آپ کی بیٹیوں کے لیے سیرت فاطمہ کی کوئی کتاب ہے؟ نہیں جناب، نہیں ہے۔ دنیا بھر کی کتابیں ہیں لیکن سیرت فاطمہ کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ آپ کے پاس، آپ کے گھروں میں دنیا بھر کی درسی کتابیں ہیں، حضور کی سیرت کی کوئی کتاب آپ کے گھر میں ہے؟
کبھی آپ نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بتایا ہو یہ میرے نبی کا واقعہ ہے، یہ میرے نبی کی سیرت ہے، آج امام صاحب نے یہ واقعہ بتایا تھا، آج فلاں درس کے اندر یہ بات ہوئی تھی، فلاں مولانا سے ہم نے یہ باتیں سنی تھی؟ افسوس، صد افسوس، آج ہماری بہرانی، آج ہماری ذوحالی، آج ہماری رسوائی اور آج ہماری بربادی کا سبب ہے۔ صحابہ کی زندگی دیکھیے، حضرت سعد بن عمیر یہ وہ شخصیات ہیں کہ اگر حضور کے دربار میں جاتے وہ باتیں اپنے گھر آ کر بتاتے۔ کیا تمام اصحاب رسول حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوتے؟ نہیں، لیکن ان کا مزاج تھا حضور سے کچھ بھی سنتے اس کو پھیلاتے، ان کو ذکر کرتے۔ آج تو بھائی وہ دور نہیں ہے، آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج تو اس قدر ایڈوانسڈ دور ہے، آج تو اس قدر آسانیاں ہے